والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا خلاصہ ہے جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمت نازل فرماتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے، محبت بڑھانے کے لیے بہترین وظیفہ درود پاک، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے، نصیب کرے، پڑھے۔ الصلاة والسلام عليك يا میرے رسول پیارے اور محترم اسلام بھائیو، میں اور آپ ہمارے محترم ملک اقدس صاحب کی اہلیہ ملک شاہد سردار ملک فہد سردار پھول بھائی، ان کی والدہ ماجدہ کے نماز جنازہ میں حاضر ہے۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے مرحومہ کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے، آمین اور ہمارا یہاں پر آنا بھی اللہ قبول فرمائے۔ یہ بھائی صاحبہ بیمار تھے، والد صاحب کافی مہینوں سے، اور دینی لگاؤ اور ذوق والی تھی ماشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے اجتماع میں ان کی پابندی، پھر اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم دلانا، ذکر و اذکار نمازوں کا بڑا ذوق اور شوق تھا۔ جب یہ والد کا مسئلہ بنا تو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ حاضر ہوا۔ اللہ جی بڑے صابر اور شاکر ان کو پایا اس حالت میں بھی۔ مسلمان بیماری کی حالت میں دنیا سے جو جاتا ہے یہ ایک شہادت کی قسم ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ مومن، اللہ کا ایک بندہ یا بندی، اسے جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو فرشتے سب سے پہلے اس کو خوشخبری یہ سناتے ہیں، اے قبر میں آنے والے خوش ہو جا، تیرے جنازے میں جتنے مسلمان شامل تھے اللہ پاک نے سب کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ تو میں تو اس نیت کے ساتھ جنازے میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک نیک مسلمان خاتون تھی، عشق رسول رکھنے والی تھی، ذکر و اذکار درود پاک کثرت کرنے والی تھی، اپنی بچیوں کو دینی ماحول کے مطابق تربیت کی۔ تو اس نیت کے ساتھ میری حاضری ہے، اللہ پاک بھائی صاحبہ کے صدقے میری بخشش اور مغفرت فرمائے۔ ایک بندہ ہو، نمازی بندہ ہو، نمازی بندی ہو، عالم دین ہو، اس کے جنازے میں شامل ہونا یہ سعادت ہوتی ہے۔ ویسے 2 باتیں ضرور ہوتی ہیں مسلمان کے جنازے میں شامل ہونے کی، کہ اگر جنازہ میت نیک ہوتی ہے تو جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور اگر میت گناہگار ہوتی ہے جنازہ پڑھنے والوں میں سے کسی کی وجہ سے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہم نے بارہا سنی ہے کہ 30 صفحے یا 100 مسلمان یا 40 مسلمان کسی کے نماز جنازہ میں شامل ہو جائیں، نماز جنازہ پڑھیں، اللہ پاک اس میت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں، اللہ اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، دین اسلام والے ہیں، اور ہماری مرحومہ بھی دین اسلام کی حالت میں دنیا سے گئی ہیں۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ اچھا ایمان پر فرمائے۔ جنازہ پڑھنے والوں سے درخواست ہے کہ یہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں بندگی کی حاضری ہے جس طرح دوسری نمازوں میں، اس میں ہم
اپنے لیے اپنے مرحوم کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں, دوسری کے بعد درود پاک, تیسری کے بعد بالغ میت کے لیے یا بچے بچی کی دعا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اتنا جس کا فائدہ ہو جس نماز جنازہ کا, ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. مثلاً کہ جس کا نماز کے حال میں صاف ستھرا ہوتا ہے, بڑا بہادر سا انداز ہوتا ہے. پھر یہ کہ نماز جو پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ ہمارے ذہن میں ہو, ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں, پاؤں سے جوتے اترے ہوئے ہوں, اور اگر موبائل وغیرہ ہے تو اس کو بند ہو. یعنی کہ بڑی یکسوئی اور جسم کے ساتھ دل اللہ کی طرف متوجہ, حضور قلب اس کو کہتے ہیں, اس انداز کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری دے کے درود پاک ثنا پڑھ کے درود پاک پڑھ کے میت کے لیے بخشش کی دعا کی جائے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی بہت خیر و برکت کا ذریعہ ہوگا, اور جو مرنے والا یا مرنے والی اس کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اللہ پاک ہمیں آداب کے تحت نماز جنازہ اللہ کی رضا اور ثواب کے لیے حاضر ہونے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مرحومہ دعائے مغفرت کا سلسلہ صبح 9 بجے جامع مسجد فاروقیہ, یہ فروخ پارک میں گھر کے قریب ہے, 9 بجے کرسی کا ختم ہوگا. اللہ پاک ہم سب کا نماز جنازہ پڑھنا قبول کرے. ہمارے ملک عبدس قاض صاحب, ان کے بیٹے شاہد قاض صاحب, فاضل قاض صاحب سے ہم دعوت اسلامی کی طرف سے تعزیت کرتے ہیں. یہ خاندان شروع سے دعوت اسلامی کے ساتھ بھی ہے اور مالی طور پر بھی تعاون کرتا ہے. ہمارے مدارس میں یہ معاملات میں ان کا ایک حصہ ہوتا ہے, اور مائی صاحبہ خصوصی طور پر اس پر خیال کرتی تھی. اللہ پاک ان کو صبر دے, اللہ پاک ان کے بیٹوں کو بیٹیوں کو اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے. یہ دل کے راجے کو کہتے ہیں, زبان سے کہہ لیے یہ بہتر ہے. کیا تکبیر, نماز جنازہ, فرض کفایہ, ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے دعا واسطے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا واسطے اب حاضر اسلیت کے آپ کے پیچھے سمان کے منہ تر ابلاشی اللہ اکبر. تکبیریں پڑھنا یہ بہت ضروری ہے. اتنے واسطے ہو کہ کان میں آواز آئی. پہلی کے بعد ثنا, دوسری کے بعد درود پاک, اور تیسری کے بعد بالغ میت کی دعا. چوتھی تکبیر جب ہو جائے سلام پھیرنے پہلے دونوں ہاتھ کھول کر دائیں بائیں سلام پھیرا جائے. پھر ہم فاتحہ شریف پڑھ کے قبرستان کے مسلمانوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں, اور اپنے مرحومین کے لیے بھی, اور خصوصاً جو سامنے حاضر ہوتا ہے اس